آج ہم معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر صاحب کو برین ہیمریج ہوئی، جن کے بعد ان کو آغا خان ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ آپریشن بھی ہوا لیکن وہ ریکور نہیں کر سکے، اور آج صبح 7:20 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا نام آپ نے اگر نہیں بھی سنا تو یہ جانیں کہ ان کی بہت کنٹریبیوشنز تھیں پاکستان میں میڈیکل فیلڈ میں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے، جہاں سے پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں پر ہیماٹولوجی یعنی بلڈ ڈیزیزز میں اسپیشلائزیشن کی۔ پھر 1995 میں وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور ضیاء الدین ہسپتال میں ایک کینسر ٹریٹمنٹ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کی آنکالوجی یعنی کینسر ٹریٹمنٹ میں بھی ڈگریز تھیں اور نالج بہت تھا۔ اور جو سب سے بڑی جو ان کی اچیومنٹ ہے، ویسے تو بہت ہے، کہ وہ پاکستان میں انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹس کا سب سے پہلے انتخاب کیا تھا، اور یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن سے لے کے آج تک کوئی 650 سے زائد بون میرو ٹرانسپلانٹس کی۔ ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں تو بون میرو ٹرانسپلانٹس یوزولی اس حالت میں کی جاتی ہیں جب کسی پیشنٹ کو بلڈ یا بون میرو کا کینسر ہو، جیسے لیوکیمیا، تو آپ کی جو بون میرو کے جو سیلز ہیں وہ کینسرس ہو جاتے ہیں، اور ان کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے یا تو آپ کے اپنے ہیلتھی سیل سے یا پھر کسی کے ڈونیٹڈ سیل سے۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک ریسرچ ہے وہ ہے اسٹیم سیل پروگرام کی، اور اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا، کیونکہ 2011 میں ڈاکٹر شمسی صاحب نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلڈ ڈیزیزز قائم کیا یہاں ہی پاکستان پہ، جہاں پر ایک اسٹیم سیل پروگرام بھی سٹارٹ کیا۔ اور اسٹیم سیل ریسرچ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اٹ از کنسیڈرڈ اے گراؤنڈ بریکنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ، جس میں ظاہر ہے کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، لیکن ایک طرح سے دس از آلسو دا فیوچر آف میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو ایک خاصیت تھی، اور بہت لوگ پچھلے جب سے یہ بیمار ہوئے ہیں بہت لوگ ان کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک جو ان کی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جو علم ان کے پاس تھا وہ شیئر کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، خاص طور پر میڈیکل پروفیشنلز تک۔ تو گائنیکالوجسٹ کو بھی پری نیٹل کیئر، جو مطلب جب بچہ بھی کوکھ میں ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں اور بلڈ ڈیزیزز کے بارے میں بہت ٹریننگ کی۔ اس میں ان کی کولیگ ڈاکٹر نازلی حسین نے بھی ان کے بہت مدد کی تھی۔ اچھا، جب ہم بلڈ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں بات کرتے ہیں تو تھیلیسیمیا کا ذکر کرنا بھی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جس کو کہتے ہیں بی تھیلیسیمیا کافی رپورٹ ہوتا ہے۔ ویسے تو ایشیا میں جو نمبر 1 ہے ملک تھیلیسیمیا کے حوالے سے وہ ہے مالڈیوز، جہاں پر 16% آبادی کو تھیلیسیمیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم آگاہی تھی، پچھلے اگر ہم 20 سال پہلے کی بات کریں تو اسکریننگ کا کوئی یہاں پر سلسلہ نہیں ہوتا تھا، اور کزن میرجز اور پھر ایک ہی خاندان میں شادیوں کے باعث یہ مرض یہاں پر کافی پھیل بھی گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کزن میرجز ایسے ہوتا ہے، آپ کے پاس جینیٹک ایشو ہوتا ہے، میل فیمیل اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فیملی ممبر سے بھی کوئی ایز سچ فرق نہیں پڑتا۔ تو تھیلیسیمیا پر بھی ڈاکٹر شمسی کا بہت کام تھا، اور انفیکٹ کچھ لوگ ان کو یہ کریڈٹ بھی دیتے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ تھی تھیلیسیمیا پر، اس کی وجہ سے کچھ ایسے ڈرگز بھی ڈیولپ ہوئے ہیں جن کے استعمال سے جو پرانی جو طریقہ تھا اس کو ٹریٹ کرنے کا وہ ایک ہی تھا کہ بلڈ کی ٹرانسفیوژن کراتے رہیں، جیسے ڈائلسس میں کرایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ڈرگز لیے جائیں تو اس سے آپ کو ٹرانسفیوژن جو ایک بہت پینفل اور ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جب سے آج صبح سے ان کے بارے میں ان کی انتقال کی خبر آئی ہے تو لوگ مختلف اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں کہ 2 سال پہلے جب کووڈ پھیلا، جی بالکل، تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے پلازما تھیراپی اس کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، اور 200 سے زائد مریضوں کا علاج بھی کیا تھا۔ اتنی مصروفیت کے باوجود وہ رائٹنگ نہیں بھولے تھے،
اچھا, उन्होंने कभी ये बहाना नहीं किया जी मैं तो सबसे मसरूफ आदमी हूँ, तो मैं रिसर्च का काम नहीं कर सकता. तो रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके बाकायदगी से छपते थे, 100 से ज्यादा. हाँ, और उसमें 48 जो हैं वो जो रिनाउंड जर्नल्स हैं दुनिया के उसमें छपे थे, तो एक ग्लोबल नाम. बिल्कुल नहीं, इनको अगर आप सर्च भी करें ना तो इनको डॉक्टर नहीं, इनको एलीट डॉक्टर की कैटेगरी में डाला जाता है. आपने ये अभी प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया, तो मैं अभी एक पोस्ट पढ़ा था सोशल मीडिया पर एक खातून की, वो कह रही थी कि जी इन्होंने मेरी नानी को भी ट्रीट किया था, लेकिन फिर जब ये कोविड शुरू हुई तो उनके फैमिली में कुछ लोगों को कोविड हुई, उनको बहुत मतलब डर भी लग रहा था, तो कहीं से इन्होंने डॉक्टर ताहिर का नंबर. अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब वैक्सीन का दूर नहीं कुछ नहीं था और उसे कुछ पता भी नहीं था ना कि यार हो गया है, क्या होगा, बंदा बचेगा नहीं बचेगा, अब तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता है, राइट. तो कहीं से इन्होंने डॉक्टर ताहिर का नंबर ढूंढ लिया. अभी आपने जो अभी जिक्र किया ना कि कितने मसरूफ होते थे, उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह के एक मैसेज आता है, ठीक है, वो मैसेज उनको कहती हैं कि जी ये हुआ है, और 1.5 घंटे तक वो मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं. एक दफ़ा नहीं कहा कि जी आप कौन हैं, आप मुझे सुबह कॉल करें, आप ये कोई वक्त होता है मैसेज करने का, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, मतलब ये भी नहीं है कि वो रूड हो रहा होगा ऐसी बात कर, मसरूफियत भी होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल कहा. तो वो आज वो पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे ही लोग होते हैं ना कि बहुत उनकी जो नेकियां हैं वो. शहजाद रॉय ने अपने एक्सपीरियंस पोस्ट किया है. सियासतदानों ने, शौकत खानम हस्पताल, ज़ाहिर है उनका तो काम ही ऑन्कोलॉजी है, उन्होंने भी खराज तहसीन पेश किया है. और एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था एक हसन साहब की, और वो कह रहे थे कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो ये अल्लाह, मेरे वालिदैन और डॉक्टर ताहिर शमसी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ. और मतलब उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट भी की और हमेशा मुझे ऐसे में ऐसा सलूक किया कि जैसे मैं उनका अपना बेटा था. तो दैट वाज. अच्छा, फिर वो उनका नाम उसमें भी आता है कि जब नवाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड बना था बाहर ले जाने के लिए, तो हुकूमत ने इनको भी नॉमिनेट किया था उस बोर्ड में, फिर उस बोर्ड की स्पेशली वहाँ बुलाया था क्योंकि वो. अच्छा, बाद में जब आने से इनकार कर दिया तो कुछ सरकारी हलकों ने डॉक्टर ताहिर शमसी पे भी तनकीद की, तो भाई उनका क्या कसूर है, आपने खुद उन्हें बोर्ड में शामिल किया था और भी डॉक्टर. सर इन हलकों को तो ये भी हुआ, इनके पास तनकीद करने के और कुछ है. ये हल्के हल्के हैं, ये हल्के. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.